دھاندلی ہو رہی ہے۔ آپ کے توسط سے ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ پولنگ کے عمل کو روکنا، اس میں تاخیر کرنا اور اس کو ایک معمولی واقعہ قرار دینا، اور وہ بھی کشمیر جیسے حساس علاقے میں، یہ حکومتی ٹولے نون لیگ کی نہ صرف ذہنیت کی عکاسی ہے بلکہ ان کی سیاسی تاریخ ہے اور ان کی سیاسی خصلت ہے، جو آج ہمیں مدھم آنچ کا تانا دے رہے تھے۔ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ حسب سابق آج یہ دھاندلی سے جیتی ہوئی سیٹوں پر جس طریقے سے قوم کے سامنے اترا رہے تھے اور اس طاقت پر اترا رہے تھے جو وہ سمجھتے ہیں ایک جعلی مینڈیٹ سے انہیں حاصل ہوا ہے، حسب سابق آنچ تیز ہونے پر یہ اسی طرح سے قوم کے سامنے ماتم شروع کر دیں گے جیسے انہوں نے تاریخ میں ہمیشہ کیا۔ اب تک کے رزلٹ کا نون لیگ کو پہلے سے ہی علم ہو گیا اور ان کے وزراء نے آ کر اپنی جیت کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان اس دہائی کا، یہ الیکشن اس دہائی کا متعفن زدہ، دھاندلی کا مرقع اور متنازع ترین الیکشن ہے، اور یہ الیکشن اور اس کی آڑ میں جو دھاندلی کروائی جا رہی ہے وہ کشمیر میں ایک نئی آگ لگانے کا پلان بھی ہے اور وجہ بھی بنے گا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بار بار نشاندہی کی، مگر اس کے باوجود کہ آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی بار بار آپ کو نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ ایک حساس علاقہ ہے، اس کی ایک انٹرنیشنل اہمیت ہے، آپ یہاں اپنی دھاندلی کی عادت کو روکیں اور عوام کو اپنے نمائندے چننے کی اجازت دیں، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی اور کمال ڈھٹائی سے یہ اپنا کھیل کھیلتے رہے، اور یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوگی کہ آگ اور خون کا یہ کھیل جو انہوں نے شروع کیا ہے، یہ کھیل کشمیر کوز کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس الیکشن میں 96 اور 99% ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ ہم پاکستان کے عوام سے پوچھتے ہیں، ہم ان تمام سیاسی کارکنوں سے پوچھتے ہیں یا ان تمام ووٹروں سے پوچھتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی، بلکہ صرف پاکستان نہیں برے صغیر کے کسی الیکشن میں آپ ہمیں 96، 99 اور 100% کا ٹرن آؤٹ دکھا دیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ مان لیں گے یا پاکستان یا کشمیر کے عوام یہ مان لیں گے کہ ذاتی طور پر نون لیگ کے حق میں پوری کشمیر کی عوام جو ہے وہ امٹ پڑی ووٹ ڈالنے کے لیے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ نون لیگ کے لیے محبت جو ہے اس کے دریا امنڈنا شروع ہو جائیں اور وہ بھی کشمیر میں ان کے رول کے بعد، تو یہ قیامت کی نشانی۔ اس 2 نمبر الیکشن کے بعد یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی قیامت دور نہیں ہے، اور جب اس ملک میں جو زیادہ دور نہیں سیاسی قیامت کے آثار نظر آئیں گے تو یہ جو ووٹ چوری کرتے رہے ہیں ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے ان ہاتھوں سے ٹھپے مارے ہیں اور لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ اور ہمیں رونے دھونے دینے کے تانے دینے والوں کو ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے عوام کی یادداشت اتنی کمزور نہیں کہ وہ بھول جائیں کہ کس طرح سے بال کھول کے ماتم کرنے کے بعد، سیاسی آنچ تیز ہونے کے بعد، حالات کے بدلنے کے بعد اپنے بال کھول کے ماتم کرنے والے بوریا بستر کھول کر کے اس ملک سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جا چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں اللہ کا شکر ہے اس قسم کی کوئی ذلت نہیں آئی کہ وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر عوام کے بیچ میں سے بوریا بستر گول کر کے یہاں سے راتوں رات بھاگ جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران نے اگر بیماریاں کاٹی ہیں تو اسی ملک کی جیلوں میں، اگر انہوں نے اپنی مشکلیں کاٹی ہیں تو انہی عوام کے دوران اور اپنے کارکنوں کے درمیان۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو صدر زرداری کے مرہون منت آج جہاں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور براجمان ہیں، آج ان کی اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ انہی سے آئینی عہدوں سے استعفوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جس حکومت کی یہ حالت ہو کہ اس کے اپنے وزراء اس کا پول کھولتے ہیں،
اور روزانہ کی بنیاد پر کھولتے ہیں، اور وہ اپنے وزراء کا جواب دینے کے بجائے تھر تھر کانپیں اور اپنے لوگوں کو منع کریں کہ ان کا جواب نہ دیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس حکومت کی سیاسی حیثیت کیا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آئینی عہدوں پر ضرور ہیں، اور اگر یہ آئینی عہدے ہیں تو آپ کے عہدے بھی دائمی عہدے نہیں ہیں، آپ کے عہدے جو ہیں وہ بھی عارضی عہدے ہیں، اور آپ کو بھی یہاں ہمیشہ کی بادشاہت نہیں دی گئی ہے، اور نہ یہ مملکت خداداد پاکستان آپ کو لیز پر دے دیا گیا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ ایم این اے کہاں ہے جس کو گولی لگی ہے؟ وہ ایم این اے یہی ہے، وہ کارکن جو تشدد کی وجہ سے ہلاک ہوا، جس کا آپ مذاق اڑاتے ہیں، وہ خدا کے پاس ہوگا اور وہ آپ کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالنے کی تیاری میں ہوگا۔ اور ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو آپ کی سی سی ڈی کے بھینٹ چڑھے؟ وہ تمام لوگ کہاں ہیں جنہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی نظر کر دیا گیا؟ ہم پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے وہ لڑکیاں، یہ زیادہ پرانی بات نہیں، دفن کر دیا گیا۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے وہ ذہنی معذور لڑکی جس کو تخت لاہور کے تھانے میں ایک ایس ایچ او 2 دن تک زیادتی کا نشانہ بناتا رہا؟ کہاں ہے وہ سب؟ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ نون لیگ جس حکومت پر اترا رہی ہے، جو حکومت بنانے جا رہی ہے، وہ ایک متنازع حکومت ہوگی اور تاریخ میں رہے گی، اور ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا کہ یہ کسی آئندہ آنے والے عوامی دباؤ کا سامنا کر سکیں، کوئی مذاکرات کر سکیں، نہ یہ فریق بن سکتے ہیں، نہ یہ ثالث بن سکتے ہیں، اور نہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ان کے جیتنے والے امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں جا کر جیت کا جشن بھی نہیں منا سکیں گے انشاءاللہ، وہ اسلام آباد میں ہی رہیں گے۔ ہر تھوڑی دیر بعد ان کے پیادوں کا ٹولہ ٹی وی پر آتا ہے اور سندھ کی عوام کا دکھڑا روتا ہے، یہ ان کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ریکارڈ پر آنا چاہتے ہیں کہ ہم نے پری پول الیکشن کے دن والی ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ، ہم نے تمام ریگنگ کی کئی سو جو ہے شکایات وہ رجسٹر کروائی ہیں، اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ہم تمام اپنا جو ہے ریکارڈ بھیجنے کو تیار ہیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے۔ ہم یہ بھی کہیں گے کہ الٹی گنتی کے نام سے ان کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں، اور یہ جو دھاندلی کی نتیجے میں حکومت بنائیں گے کشمیر میں اور دھاندلی کی روایت ڈالیں گے، تو ان کی اس دھاندلی کے نتیجے میں حکومت کے نیفے میں ہی پستول چل جائے گا۔ ہم آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم آپ کے اتحادی ضرور ہیں، ہم آپ کے غلام نہیں ہیں۔ آپ کو غلامی کی عادت ہوگی، لیکن ہم آپ کی ہر بات کا جواب دیں گے، ہمیں بخوبی آتا ہے۔ آپ اینٹ ماریں گے تو ہم پتھر سے جواب دیں گے۔ اب میں اپنی کولیگ شیلا رضا صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ روشنی ڈالیں اس الیکشن کی حقیقت پر۔ بہت شکریہ آپ سب کا، مہربانی آپ لوگ تشریف لائے۔ دیکھیے، الیکشن کوئی بھی ہو بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ عوام اس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو تو دھاندلی کو باہر کر دو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دھاندلی کو آپ نکال دو۔ تو ووٹ کو عزت آج جو مل رہی ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ جی بی کے الیکشن سے لے کر اور آج کے الیکشن تک، جیسے کہ کہا کہ پری پول ریگنگ بھی ہوئی، الیکشن ڈے پہ بھی ہوئی، اور آفٹر پول بھی ہوئی۔ جی بی میں ہمارے کینڈیڈیٹ کو اغوا کیا گیا، نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا، ری پولنگ کے نام پہ کوشش کی جا رہی تھی کہ وہاں پہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ وہاں پہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جس کو یہ ترقی کہتے ہیں وہ ترقی نہیں ہے، وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ اطراف کے لوگ انہیں خوش کرتے ہیں کہ یہ ترقی ہے، ورنہ آج لاہور سے باہر جائیں، جو آس پاس چھوٹی چھوٹی ساری جگہیں ہیں ڈوبی پڑی ہیں۔ آج تک آپ کے پاس آپ کا سیوریج سسٹم نہیں ہے، کتنے عرصے سے آپ کے خاندان کی حکومت تھی۔ تو میں آج کے الیکشن کے لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، آپ 12 سیٹیں تو جیب میں رکھ کے ہی چلے تھے نا،
رانا ثناء اللہ صاحب بار بار آ رہے ہیں آج کل, تو 12 سیٹیں تو آپ کی جیب میں ہی تھیں, آپ کی حکومت ویسے ہی بن جاتی. کیا ضرورت تھی کہ چودھری یاسین کی برادری نہیں ہے؟ اس سے پہلے کیا وہ بغیر برادری کے جیتتے تھے؟ کیا جاوید بڑھانوی کو برادری کی وجہ سے ہرایا گیا ہے؟ کیا بیرسٹر سلطان کے بیٹے یاسین سلطان کو برادری کی وجہ سے ہرایا گیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ کس کی برادری کہاں پہ؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ راجہ بھمبر کے پرویز اشرف کی برادری کیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ انقلابی کے بیٹے کی کیا حیثیت ہے؟ یا آپ ہمیں بتائیں گے کہ چودھری لطیف اکبر کے مقابلے میں آپ نے جس کو کھڑا کیا اس کی شہرت کیا ہے؟ تو یہ 5-6 سیٹیں جس میں آپ نے صرف اس وجہ سے دھاندلی کی کہ کہیں جی بی جیسا حال نہ ہو جائے, اور یہ نہ ہو کہ ابھی تک تو ہمیں 17 سے 20 سیٹوں کے درمیان کا ہی تانا ملتا ہے کہ یہ ایڈجسٹنٹ پنجاب سے جو ہیں سیٹیں یہ ختم ہو گئیں, تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا, پھر تو مہارانی کو کچھ دے ہی نہیں سکتے کہ لو تمہیں یہ دے دیا. تو اس کا آپ نے یہ نکالا نتیجہ کہ آپ نے الیکشن ڈے پہ فائرنگ, آپ نے وہاں پہ ایسی چیزیں ملی ہیں وہاں پہ کہ جس پہ آپ ووٹ ڈالتے ہیں اس کا وہ حصہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے پوری بک کا, جو کہ ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ پاس ہونا چاہیے. یہ ساری آپ کی پولنگ کے اوپر دھاندلی کی, ووٹ کو عزت دو کی مثالیں. اور آج جب آپ ہم سے بات کر رہے ہیں تو اتنی ڈھٹائی سے کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس آپ نے کیا بھیجا. تو بھائی الیکشن کمیشن کے پاس آج 1 بجے سے پہلے 26 کمپلین گئی ہیں. 9 بجے جب صبح ہوئی ہے اس سے کہ جس وقت آپ کی پولنگ شروع ہوتی یا کوئی خبر بننے کا ٹائم ہوتا, اس سے پہلے ہی آپ نے آج بنی منہاسا اور بنی مالدارہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا, راستے بند تھے اور وہ شاید ابھی تک نہ کھلا ہو. میرے پاس یہ پوری ایک تفصیل ہے, اور آپ بھائیوں کو بھی ہم نے دے دی ہے کہ 1 بجے سے پہلے 29 کمپلینٹ تھیں, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس سینٹرل باغ پولنگ اسٹیشن 9 مالدارہ گورنمنٹ پرائمری اسکول کی آئی ہے کہ اس کو بھی ہوسٹیج کر لیا گیا, اور وہاں پہ ووٹ کو عزت اس طرح دی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے دھڑا دھڑ جعلی اسٹیمپ لگائے جا رہے ہیں. میں آپ کو کہاں کی بتاؤں, میں آپ کو بتاؤں کرسن ڈھائرہ بالا حلقہ حویلی 168 پولنگ نمبر, ٹھیک ہے, 168 پولیس سے میٹیریل چھین کے جو ہے فائرنگ کی گئی. کیونکہ یہ نام ایسے میں سارے پڑھ سکتی ہوں, میری ساری کمپلینٹ بھیجی ہوئی ہیں. تو یہ ووٹ کو عزت دینے کے جو آپ کے طریقے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, وہ سامنے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, ہمارا MNA ہے, گولی لگی ہے, خون بہا ہے, لیکن پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے کہ اسے ہم ملک سے باہر بھیج دیں گے. لے کے آئیں گے ہم اسے اسمبلی میں, آپ دیکھیں گے اسمبلی میں وہ آیا ہے, اور CMH میں اس کو دکھایا گیا تھا. آپ کتنا جھوٹ بولیں گے, جھوٹ بولو, اتنا بولو کہ سچ پہ غالب آ جائے, لیکن ہم آنے نہیں دیں گے. اور یہی میرا آج آپ سے کہنا ہے کہ واقعی آپ یہ حکومت بنا لیں گے, لیکن آپ کبھی کوئی جلسہ نہیں کر سکیں گے جیسے آج تک آپ نے کیا. آپ کی خواتین پریس کانفرنس کریں گی لیکن سوال لینے کی اجازت نہیں دیں گی کہ کوئی ان سے سوال کر لے. پبلک میں نہیں جائیں گی, صرف وہاں جائیں گی جو کنٹرولڈ ہو, اور پھر وہاں پہ اپنی مرضی کے نعرے لگوا لیں گی. تو یہ حکومت نہیں ہوتی ہے. حکومت وہ ہوتی ہے جب آپ کے کینڈیڈیٹ کو لوگ دل سے تسلیم کریں, دل سے چاہیں, دل سے ووٹ ڈالیں. تو آپ دیکھ لیں کہ کیا معاملہ ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑا سمجھتی ہوں کہ زیادتی ہو گئی, اور GB سے لے کے کشمیر تک پنجاب موٹیویٹڈ کیمپین ان لوگوں سے چلوائی گئی جن کو عوام نے نہیں پوچھا. کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے گھر میں نہیں پوچھا جاتا, ان سے کیمپین چلائی گئی, بلو دا بیلٹ باتیں کروائی گئیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو تک پہنچا گیا. تو کوئی بات نہیں, آج شام 5 بجے کی بات ہے, جیت جائیں گے, آپ جیت جائیں. آپ کو چاہیے تھی ضیاء قمر کی سیٹ, آپ نے وہاں بہت دھاندلی کر لی. آپ کو چاہیے ہوگی LA 16 جہاں پہ آپ نے بہت دھاندلی کر لی, لیکن کل سے آپ ویسے ہی 20 تک کہتے ہیں, کوئی گنتی کہتا ہے آپ کی, کوئی 17 تک کہتا ہے, لیکن یہ 17 اور 20 سے الٹی گنتی شروع ہوگی, 100 سے نہیں. یہ آپ یاد رکھیے گا. جی بہت شکریہ جی. مجھے بڑی حیرانگی ایک بات سے ہے کہ جب بھی پنجاب کے لوگ پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں یا ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھتے ہیں تو موازنہ شروع کر دیتے ہیں پنجاب اور سندھ کا, چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں,
जहां आप लाहौर और कराची का मवाजना करते रहे, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हो जहां पर आप घूम फिर के वहीं सिंध पे आ जाते हैं। मैं थोड़ी सी कारकर्दगी आपको आपके पंजाब की बता दूं। हमने बड़े दावे सुने कि लाहौर बड़ा सिक्योर शहर है, पंजाब में औरत की तरफ आंख उठा के कोई नहीं देख सकता, पंजाब की औरत बड़ी मजबूत है, पंजाब की औरत जो है वो उसकी इज्जत जो है उसके सर पे ताज है, उसको कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकता। मैंने बड़े बड़े दावे सुने फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। मुझे इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ हुई कि जिसको आप सेफ सिटी कहते हैं, वहाँ पर एक जहनी माजूर बच्ची, 19-20 साल की बच्ची, उसको गाज़ियाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर उसके साथ ज्यादती की जाती है। और करता कौन है? एक सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। रफा दफा बात कर दी गई और ये कहा गया कि पंजाब की औरत बड़ी महफूज है और अगर कोई उसके ऊपर आंख उठा के देखेगा तो आंख नोच लेंगे। बड़े बड़े दावे हमने सुने, बड़ी खुशी हुई बहैसियत एक औरत की। मुझे पलवशा को, शैला बाजी को बड़ी खुशी हुई, हमें अच्छा लगता है कि जब औरत महफूज होती है। लेकिन आप जिस शहर की बात करते हैं, जिस शहर के दावे करते हैं कि वो महफूज है और बिलखुसूस ख़वातीन के लिए महफूज है, उसी शहर के एक थाने में एक जहनी माजूर बच्ची के साथ रेप किया जाता है और उस पर किसी को पशिमानी नहीं है। आपके पंजाब के अंदर सीसीडी बनाई गई 2025 अप्रैल मई के अंदर बनाई गई और कहा गया जी क्राइम कंट्रोल करेंगे। वो क्राइम क्या कंट्रोल करने निकले, वो तो डेथ स्क्वाड बन गया। उसके ऊपर हम बात करते रहे, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स ऑफ कमीशन ने एतराज़ात उठाए। 670 सीसीडी लेड इनकाउंटर्स इन पंजाब, 670, इट्स अ ह्यूज फिगर, और कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है। क्या आपने अदालतें बंद कर दी हैं? क्या आपने इंसाफ के दरवाजे बंद कर दें? आपने बस ये कहा है कि जी गोली उठाओ मार दो, ये मुझे पसंद नहीं है, ये थोड़ी सी ऊपर ऊंच नीच कर रहा है, तो आपने तो कानून बंद कर दिया, आइन बंद कर दिया, कानून बंद कर दिया, इंसाफ बंद कर दिया। आपने कहा कि जी मार दो। अगर ये इंसाफ आपके पंजाब में देना है तो इस किस्म का इंसाफ सिंध में नहीं होगा जी। हम बंदूक उठा के गोली नहीं मार देते, हम अदालतों में जाते हैं, हम कानून के तकाजे पूरे करते हैं। फिर आए जी बच्चों की बातें। मुझे आज मेरे दिल को तकलीफ हुई, आज एक रिपोर्ट आई है कि पिछले 6 माह के अंदर 1914 केसेस चाइल्ड अब्यूज के पूरे पाकिस्तान में हुए, जिसमें बच्चों के साथ मॉलेस्टेशन है, पोर्नोग्राफी वगैरह तमाम चीज़ें, और उसके 90% वो केसेस पंजाब से हैं। 90% ऑफ दोस केसेस आर फ्रॉम पंजाब। इसका मतलब है 1700 से ज़्यादा केसेस सिर्फ पंजाब में बच्चों के साथ बदसलूकी और ज्यादती के हैं। खुदारा, बड़ा अच्छा लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बड़ा अच्छा लगता है कि वहाँ पर कुछ सफाई सुथराई है, लेकिन वो ऐसे शहर का क्या फ़ायदा जहाँ आपके बच्चे महफूज नहीं हैं, जहाँ आपके बच्चों के साथ ज्यादती हो, जहाँ आपके बच्चों की पोर्नोग्राफी बन रही हो, जहाँ पर आपकी औरत के साथ थाने में रेप हो रहा हो, जहाँ पर आपकी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो सीधी गोली मार के हलाक कर दे एक बेगुनाह को, बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी मुकदमे के। और फिर आप बात करने चलते हैं मवाजने की, सिंध और पंजाब की। अभी हालिया बारिशों में क्या हाल हुआ है पंजाब का? शालाबाजी ने तो सिर्फ लाहौर को छोड़ के बाकी शहरों की बात करी। लाहौर में जिसमें आपने पूरे पंजाब का बजट लगा दिया है, उस बाकी पंजाब जो है उसका कोई लेना देना नहीं, सारा बजट आपका लाहौर में है। लेकिन क्या सड़कें डूबी हुई थी। हमें तकलीफ हुई, हमारे भाई बहन वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर बारिशों की वजह से जो सेवरेज बह गया, जो छतें गिर गई, उसकी वजह से अमवात हुई, हमें तकलीफ हुई। हमने उस पर सियासत नहीं की,
ہم نے بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کی کہ یہ دیکھو جی، یہ دیکھو یہ پنجاب کا یہ حال ہے بارشوں کے اندر، جو آپ کرتے رہے ہیں، آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ خدا را آپ اپنے پنجاب پہ فوکس کریں، پنجاب کے اندر کوئی نظام لے کر آئیں۔ یہ نظام نہیں ہوتا کہ آپ بندوق اٹھا کے سامنے والے کو گولی مار دیں۔ نظام وہ ہوتا ہے جب ایک عام آدمی کو انصاف ملے، عدالتوں سے انصاف ملے، آپ کی پروسیکیوشن جو ہے وہ منصفانہ تحقیقات کرے، آپ کی عورت محفوظ ہو۔ وہ تھانے جس کا آپ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ جی پنجاب میں کرائم نہیں ہے، دیر از نو کرائم ان پنجاب، دیر از نو کرائم ان لاہور، وہاں پولیس اسٹیشن میں ریپ ہو رہے ہیں۔ مجھے دکھ ہے، ہم سب کو دکھ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے دعوے کیے تھے آزاد کشمیر کے الیکشنز میں کہ ہماری تو جیب میں سیٹیں ہیں، وہ جیب سے ہی نکل رہی ہیں باہر، وہ جیب سے ہی نکلی، وہ ساری سیٹیں جیب سے نکلی آپ کی۔ وہ مہاجر سیٹیں جو آپ کی پنجاب میں تھیں وہ تو آپ کی جیب سے نکل گئیں، لیکن جو خیبر پختونخوا میں تھی جہاں آپ کی ایڈمنسٹریٹو مشینری نہیں تھی، وہاں پر جناب مانسیرا سے جو کیپٹن صفدر صاحب کا اپنا حلقہ ہے، اپنا پولنگ سٹیشن ہار گئے وہ۔ یہ آپ کی مقبولیت ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس قسم کے دھاندلی زدہ الیکشن کروا کے ایک فیک مینڈیٹ کے ساتھ اے جے کے اندر اگر آپ حکومت بنا بھی لیں گے، جو آپ بنانے جا رہے ہیں، 1:30 بجے پریس کانفرنس ہو رہی جی ہم میجورٹی کے ساتھ حکومت بنانے جا رہے ہیں، لیکن آپ اس ویلی میں جو آلریڈی اشتعال میں بھری ہوئی ہے، گری ہوئی ہے، تکلیف میں ہے، بغیر مینڈیٹ کے آپ وہاں کے مسائل حل نہیں کر پائیں گے، اور آپ کو اتنی مشکلات ہوں گی کہ آپ کو ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے پیروں کو پکڑنا پڑے گا۔ شکریہ۔ میڈم، جس طرح کی آپ لوگوں کی پریس کانفرنس ہے، اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ بالکل پوری رانجی جو ہے وہ ہوئی ہے، تو پیپلز پارٹی مطلب جس طرح کی آپ کہہ رہے ہیں، تو کس حد تک آپ جائیں گے اس رانجی کو روکنے کے لیے، یا لوگوں کو بتانے کے لیے، یا پی ایم ایل کو مجبور کرنے کے لیے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلا ثبوت تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہماری تمام کمپلینٹس ہیں، ٹھیک ہے، آج کی بھی، اس سے پہلے کی بھی ہمارے پاس ثبوت ہے کہ 11 سے 25% تک ٹرن آؤٹ میرپور میں رہا، لیکن جیسے ہی پولنگ اسٹیشنز قبضہ ہوئے 25 چڑھوئی کے 90 سے 95% تک گیا، اور ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، ہمارے پاس جو ہیں شہیدوں کے گھر والے بھی ہیں، تو یہ سب وہ ثبوت ہیں۔ نہیں مانیں گے، آج تک ان کا دن ہے، کر لیں وہ کرنا ہے، پھر ہماری پارٹی کا موقف سامنے آ جائے گا۔ اگر انہوں نے ماننا ہوتا تو ان کو پنجاب میں جو رزلٹ آیا تھا اس کے بعد کہ جی بی کے رزلٹ کے بعد سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جو بھی تھوڑی بہت عزت ہے وہ انسان کی ایمانداری میں ہی ہوتی ہے۔ جی اس سے پہلے آپ کی حکومت تھی، آپ کے پرائم منسٹر تھے، آپ لوگوں نے ایک معاملہ ان کے ساتھ مس ہینڈل کیا جس کی وجہ سے آج آپ سے لوگ ناراض ہیں۔ اور دوسری بات، جب آپ کے پرائم منسٹر تھے وہ بات چیت کرنا چاہ رہے تھے تو لازمی بات ہے کہ وہ بالکل ہی بے اختیار ہے، انہوں نے ٹی وی کے اوپر بھی کہا کہ میرے لیے بات چیت کے دروازے ہم نے کھلے رکھے، لیکن غلط حسین کے پروگرام میں ایک میسج آیا کہ بات چیت نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد وہ بات چیت نہیں ہوئی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی حکومت کے لیے ہاتھ بندھے ہوئے تھے؟ آپ لوگوں نے بھی آج تک نہیں بتایا کہ حکومتیں کون چلا رہے ہیں؟ جب آپ کی پارٹی انتخابات میں ڈیمیج ہوتی ہے تو اس طرح کی باتیں آواز اٹھاتے ہیں، تو وقت کے اوپر کیوں کام نہیں کیے جائے؟ دیکھیے، ہمیں صرف ایک 6 مہینے کے لیے تقریباً حکومت میں دی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے بات نہیں کی، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرائم منسٹر نے کوشش کی۔ ہمارے پرائم منسٹر نے ضرور کوشش کی، لیکن یہ جو تمام آگ لگی، یہ بھی آپ بتائیے کہ یہ ان وزراء کی پریس کانفرنس سے لگی جنہوں نے یہ کہا کہ یہ 12 نشستیں ہم جیب میں ڈال کے نکلتے ہیں۔ ان کے وزراء کی اس بیان نے آزاد کشمیر میں آگ لگا دی، اور یہ بیان انہی وزراء کا ہے جو آج روز ٹی وی پر بیٹھ کر ہمیں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور مورد الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس ملک میں جس کی جتنی جو ہے جس کے پاس اختیار ہے وہ آپ کو ہمیں سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا کام ہے سیاسی جدوجہد کرنا، جو ہم کریں گے۔ آپ جواب دینا چاہیں گے جاوید صاحب؟ میں بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے 38 پوائنٹس تھے
35 पॉइंट्स ऐसे थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से हो सकते थे, वो किए गए। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था, उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनली उसको डिसाइड किया जाएगा, और यही एक तरीका है। जी आप बोलें। अच्छा, मैं भी इसी में ये ऐड करना चाहता हूँ, ये एक जो है ना सलसल के साथ कश्मीर गवर्नमेंट, आप सबको पता है, आप बड़े मुझसे ज़्यादा समझने वाले हैं, बातों का भी इल्म है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी है कि क्या हमारे पास इख्तियारात हैं। AJK गवर्नमेंट ने जितने भी उससे रिलेटेड इश्यूज थे, जैसे मैडम ने कहा, वो सारे 1 by 1 नोटिफाइड हो चुके थे। अब लेजिस्लेशन जो है ना, वो लेजिस्लेशन जो होती है वो विद द कंसेंट ऑफ चेयरमैन AJK काउंसिल। अब ये हमें कंसेंट देते तो हम वो उसके लिए भी तैयार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी बार बार ये कह चुकी है कि हम तैयार हैं, बैठ के जो बातें हो सकती हैं रिफ्यूजीज़ की सीट्स की भी, वो भी हल करने के लिए तैयार थे। अब तो ये मुद्दा वैसे ही हमारे गले पड़ा है, हम नाकर्दा गुनाह है इसमें। नहीं, हम फिर भी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इसका हल तो कहीं से निकलना है, और यही एक हल है कि इस तरह से किया जाए। मेरा नाम उस्मान खान है, मैं समा टीवी से हूँ। मेरा सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर में अभी इलेक्शन चल रहा है, और जिस सीट पे आप अपने कैंडिडेट को हरवा रही हैं या मायूसी का इजहार कर रही हैं में, वो तो अभी काफ़ी अच्छी पोजीशन है। देखिए, मैं हरवाना और जिताने की बात नहीं कर रही, मैं उस रवैये की बात कर रही हूँ जो नून लीग अपना रही है। नहीं, मेरा दिल नहीं आपका सवाल जरा, आप अपने सवाल को दोबारा प्लीज रिफ्रेश करें। हम अपने कैंडिडेट को हरवा नहीं रहे, हम हुकूमती धांधली को पॉइंट आउट कर रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हम उनको हरवा रहे हैं। अच्छा, मैंने सुन के चले। जवाब दिए। मेरा सवाल ये है कि अभी रिजल्ट नहीं आए। अच्छा, मुझे जवाब आपने अभी से अनाउंस कर दिया कि वहाँ नहीं। पे हमारे कैंडिडेट नहीं, हुकूमत ने 12 बजे अनाउंस कर दिया हुकूमती गुजराने के हम जीत चुके हैं। आप उस पर गौर कीजिए। नहीं, हम 1 बजे तक अगर हम 26 कंप्लेंट करेंगे और सबसे ज्यादा कंप्लेंट ज़िया कमर के हल्के की होंगी, तो हम उनकी कोशिशों पे बात कर रहे हैं। हम क्यों हरवाएंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जो कश्मीर में हुआ उसका शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ ये इत्तेहाद चलेगा या उनके लिए बुराया था आप लोगों की तरफ से? देखिए, हम ये समझते हैं, हम बिल्कुल ये समझते हैं कि हमें इन बेईमानियों का हिसाब चाहिए, और नून लीग को इसका जवाब देना होगा। जो उनका जवाब होगा, ऐसा ही हमारा भी काम होगा। आप लोगों को अंदाजा हो रहा था, बल्कि पहले बदले में ये अंदाजा हो गया था कि आगे क्या होगा। इसके बावजूद इलेक्शन में क्यों आप लोग शामिल हुए, जब आपको ये पता था कि गांधी पहले बदले में भी आपने शिकायत की, कोई ऐसा नहीं हुआ, और इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस भी नहीं दिया, बल्कि शाम को उन्होंने धरने पे कह दिया कि पीपल्स पार्टी की कोई शिकायत नहीं, फिर भी आप अपने इलेक्शन में कोई शिरकत की। दूसरा, अब आप अपनी पार्टी को क्या तरजीह देंगे कि क्या हुकूमत के साथ ताउन जारी रखना चाहिए? देखिए एजाज साहब, हमारे चेयरमैन ने ये बार बार कहा, और ये इस मुल्क में पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये एक एक्शन रीप्ले है जो इस मुल्क में कई दहाइयों से हो रहा है कि इस किस्म की धांधली होती रही है। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इलेक्शन का बॉयकॉट करें और हम इनके लिए मैदान खुला छोड़ें। आज अगर इलेक्शन में धांधली हो रही है तो पीपल्स पार्टी इस पर जो शोर मचा रही है उससे हुकूमत को तकलीफ हो रही है, और पूरी दुनिया को ये पैगाम जा रहा है कि जो ये हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जिस पर ये इतरा रहे हैं, वो हुकूमत धांधली की पैदावार है। लिहाजा अगर हमने इसमें हिस्सा लिया है, वो एक सियासी हिकमत अमली है। और बिल्कुल तुम बोलो। ये बताइए कि बिलावल साहब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बड़े अच्छे बेहतरीन इंसान हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग जो है उनके लिए काम खराब करना चाहते हैं, तो कौन है उस ऐसा दुश्मन उनकी पार्टी में जो बिलावल साहब को लोगों को बताना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल एक क्लियर बात है कि जब एक सूबे की हुकूमत यानी पंजाब हुकूमत एक एलआई पर, एक इत्तेहादी पर बमबारी करती है तो उसका हदफ हम नहीं है, उसका हदफ जो है वो वफाकी हुकूमत है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। लिहाजा इनके अपने घरेलू झगड़े हैं, उसकी जद में ये जो है हमें भी क्रॉस फायरिंग में ले आते हैं। हम सिर्फ बहाना है, निशाना जो है वो वफाकी हुकूमत है। आखिरी सवाल इनसे भी बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप थे और बड़े अच्छे
اعتماد کے ساتھ چیزیں چل رہی تھی، پھر اچانک جی پی کے الیکشن آئے، وہاں سے جو ہے کشیدگی بڑھنے لگی اور یہ کشیدگی جو ہے کشمیر میں آگے بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اگر اس کی وجوہات کیا ہے کہ ایک دم اچانک جو ہے وہ آپ کے ورکنگ ریلیشن شپ بہت زیادہ خراب؟ دیکھیے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ان کو عادت ہے شاید غلامی کی، ہم ان کے اتحادی ہیں، ہم ان کے غلام نہیں ہیں۔ ہمیں جو بات جہاں غلط لگے گی، جو بات غیر آئینی لگے گی، جہاں دھاندلی نظر آئے گی وہ ہم بولیں گے، ہم خاموش نہیں رہیں گے، اور جہاں ہمارا حق مارا جا رہا ہے، عوام کا مینڈیٹ مارا جا رہا ہے، اس پر آواز اٹھانا ہمارا آپ کا سب کا فرض ہے۔ میڈم 5 سال کے دوران حکومتوں کی جو ہے مینڈیٹ کے خلاف جو تبدیلی ہوتی رہی ہے آزاد کشمیر، اس کا نتیجے میں وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی بنی اور عوام کی طرف سے بڑا رد عمل آیا۔ کیا آپ یہ بتا سکتی ہیں یا آپ یہ کہیں گی کہ موجودہ جو نون لیگ کی متنازع حکومت بننے جا رہی ہے اس کے خلاف پیپلز پارٹی کو ضرور کی الیکشن کی کارکردگی جو ہے وہ واضح کرے؟ کیا عوام کی سطح سے بھی اس کا رد عمل آئے گا؟ لوگ اس کو حکومت کو تسلیم کریں گے؟ اس کی ساکھ کیا ہوگی؟ دیکھیے اس کی ساکھ 0 ہوگی، 0، اور اس حکومت جو یہ کرنا چاہ رہی ہے وہ اس کا ایک ایجنڈا ہے، یہ اس میں قطعاً ناکام ہوگی، اور اس آزاد کشمیر میں اگر انریسٹ مزید پھیلا تو اس کی ذمہ داری کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون پر ہوگا۔ نہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ کسی معاملے میں عوام کا اعتماد رکھیں گے، نہ کوئی کسی سے مذاکرات کر سکیں گے، اور یہ ایک نوشتہ دیوار ہے کہ یہ جو ہونے والا ہے یہ جو ہے بہت بڑی بدشگونی نہ صرف کشمیر کی سیاست نے بلکہ اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پر بھی پڑے۔